اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم، آئین میں ترمیم، آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا، 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ، اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے، اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو، معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو، ایڈمنسٹریٹولی انتظامی اختیار ان کو دو۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ آئینی ترمیم، یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے۔ یہ لالی پاپ لہرا کے تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی پہنچتے ہی طوفان برپا کر دیا، اتحاد کو پاش کرتے ہوئے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے صدر زرداری کو ہٹانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر پیپلز پارٹی آج اسمبلی میں پھٹ پڑی اور دل کی بڑاس نکال دی۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لانے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے۔ اس میں اسلام آباد، پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں، حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے وزیر خزانہ صاحب کا معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا پورا ارادہ تھا اور چاہ یہی رہے تھے کہ آپ کی بجٹ کے پروسیس کو مکمل کرے، اور اس لیے آج ہی یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے، کل سب نے واپس بھی جانا ہے، مگر اور میں نے بہت کوشش کیا کہ تقریریں ہو اور یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے اور مجھے خود انٹرپٹ نہ کرنا پڑے، اپنا انپٹ نہ دینا پڑے، لیکن ایسے اتنے سارے موضوع اب کھولے ہیں کہ ان پہ میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ہمارا جماعت کا پارلیمنٹری لیڈر کہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں۔ میں حکومت وقت سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کی نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں ہاؤس
फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि वजीर आजम साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहां ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक, सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बिलाखिर वो दिन आ गया, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को चारों शाने चित करके रख दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस तरह अब मज़ीद नहीं चल सकता। अगर आप इस तरह हुकूमत चलाना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी खामख्याली है, हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है।